بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز دوست از مختار مسعود۔ مضمون: مینار پاکستان۔ مینار قرارداد پاکستان کی مجلس تعمیر کی نشست تھی۔ میز کے ارد گرد تمام اراکین جمع تھے۔ میں آج ان میں پہلی بار شامل ہوا تھا۔ کارروائی کی پہلی شق غور کے لیے پیش ہوئی۔ میرا ذہن اس وقت برنارڈ شاہ کے اس مقولے پر غور کرنے میں مصروف تھا کہ وہ مقام جہاں خواہش قلبی اور فرض منصبی کی حدیں مل جائیں اسے خوشبختی کہتے ہیں۔ میں بلحاظ عہدہ اس مجلس کی صدارت کر رہا ہوں، مگر عہدے کو ایک عہد وفا کا لحاظ بھی تو لازم ہے۔ میرے عہدے کا تعلق تعمیر سے ہے، میرے عہد کا تعلق تحریک سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اسے سنگ و خشت کے بجائے جہان نو کی تعمیر اور افکار نو کی تعبیر سمجھا۔ میں نے اس مینار کو بالفاظ اقبال چلوا گئے جبرائیل جانا اور سوچا، باقی گویم سر این مانا کہ نور روئے دوست، با دماغ من گلو با چشم موسیٰ آتشست۔ عرفی۔ مینار کی تعمیر کے ابتدائی دنوں میں، جب میرا اس کی تعمیر سے کوئی سرکاری تعلق نہ تھا، میں محض تعلق کے خاطر کے واسطے وہاں جا پہنچا۔ بنیادیں بڑھی جا چکی تھی، باغ میں ہر طرف ملبہ پھیلا ہوا تھا، مینار بلندی کی طرف مائل تھا، روکار باندھ چوٹی پہاڑ میں یوں چھپی ہوئی تھی کہ عمارت تو نظر نہ آئی، مگر اردو شاعری میں چلمن کا مقام مجھ پر واضح ہو گیا۔ نزدیک جانا چاہا تو چوکیدار نے سختی سے روک دیا۔ یہ تو اس چوکیدار کا ہمسر نکلا جسے مولوی عبدالحق نے وائسرائے کو ٹوک دینے پر آثار قدیمہ سے نکال کر چند ہم عصروں میں شامل کر لیا تھا۔ اب کہاں روز روز عبدالحق پیدا ہوں، اور کسے فرصت ہوگی کہ عصر نو کے ملبے میں عزت نفس کی تلاش کرے اور ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات پر مضمون لکھا کرے۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا، یہ کیا بن رہا ہے؟ کہنے لگا، یادگار بن رہی ہے۔ آج جب کارروائی کے لیے پہلا مسئلہ پیش ہوا تو میں نے کہا، اسے ملتوی کیجیے تاکہ ایک اور ضروری بات پر بحث ہو سکے۔ میز پر لغات کا ڈھیر لگ گیا۔ سب متفق ہوئے کہ یادگار وہ نشان خیر ہے جو مرنے کے بعد باقی رہے۔ جب یادگار کا عام تصور موت اور فنا کے تصور سے جدا نہ ہو پایا تو منصوبے سے یادگار کا لفظ خارج کر دیا۔ میز صاف کی گئی۔ لغات کی جگہ مینار قرارداد پاکستان کے نقشے پھیلائے گئے۔ جو تھوڑی بہت جگہ بچی اس میں چائے کی پیالیاں سجائی گئیں۔ چائے شروع ہوئی تو بات بہت دور جا نکلی۔ کہتے ہیں، جب اعلام مجلس کا معلوم موقع پر پہنچا تو اتنے چہلہ کی اجڑ دیکھ کر فیصلہ کیا کہ عمارت بلند ہونی چاہیے۔ پہلے نے پھلی اور نرم لہجوں کو محسوس کیا اور سوچا کہ اس عمارت کو چنگلاخ بھی ہونا چاہیے۔ جب دھوپ میں لہج کے چراغ چمکنے لگے تو اسے خیال آیا کہ اس کی عمارت دعاؤں کو منعکس کرنے کے بجائے اگر سب کر لیں تو کیا ہی تکافل ہوگا۔ ہوا چلی تو اسے تینوں گھنے پتالے پنتے پکڑتے نظر آئے اور اس نے اپنی عمارت کو نو کو زاویے عطا کر دیے۔ اتنے فیصلے کرنے کے بعد بھی اسے طمانینت حاصل نہ ہوئی۔
جو اس نے طے کیا کہ زندگی جو ہے قلیل اور مختصر وقفہ ہے، وہ کیوں نہ موت کو بھی ایک جلیل اور بادال مکان بناتے۔ اب تو یہ مکان بنا تو لوگوں نے دیکھا کہ عجائب عالم کی فہرست میں اضافہ ہو گیا ہے۔ احرام کے مہمان کو اگر اقبال پارک میں لا کھڑا کرتے تو نہ جانے اسے کیا کچھ نظر آتا، اور وہ اس عمارت کو نامعلوم کیا شکل دیتا۔ اس کی غیر حاضری میں ہمیں یہ طے کرنے میں بڑی مشکل پیش آئی کہ قرارداد پاکستان کو علامت اور عمارت کے طور پر کیا صورت دی جائے۔ باغ، جھیل، فوارے، مسجد، کتب خانہ، عجائب گھر، ہال، ہسپتال، دروازہ، درسگاہ یا مینار، فہرست کچھ اسی قسم کی بنی تھی۔ اور بحث و تمیز کے بعد کامیابی کا سہرا سر مینار سجایا گیا۔ موقع و محل کی نسبت ہو یا صورت و ساخت کی نسبت، ماہرین کا متفق ہونا ممکن نہیں۔ اقبال پارک کے مشرق اور شمال میں وسعت اور ہریالی، مغرب میں ایک محلہ، کچھ جھگیاں اور گندا نالہ، جنوب میں قلعہ گردوارہ اور مسجد عالمگیری واقع ہے۔ سطح زمین سے دیکھا جائے تو 3 سفید بیضوی نوکدار گنبد اور 4 بلند سرخ پہلو دار مینار اس خطے پر حاوی ہیں۔ ذرا بلندی سے دیکھیں تو اندرون شہر دریائے راوی اور جہانگیر کے مقبرے کے 4 مینار بھی اس منظر کا حصہ بن جاتے ہیں۔ 8 میناروں کے ہوتے ہوئے 9ویں مینار کا اضافہ کسی نے حسن جانا اور کسی نے بد ذوقی۔ اس بات کو البتہ سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ عمارت اپنی نسبت کی حیثیت سے منفرد ہے۔ دنیا میں کہیں کسی قرارداد کو منظور کرنے کی یاد اس طرح نہیں بنائی گئی ہو کہ جلسہ گاہ میں ایک مینار تعمیر کر دیا جائے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مینار کی ابتدائی صورت دفاعی ضرورت کے تحت وجود میں آئی، پھر اس کی علامتی حیثیت قائم ہوئی، اس کے بعد یہ دین کا ستون بنا اور آخر کار نشان خیر کے طور پر بنایا جانے لگا۔ مینار قرارداد ان ساری حیثیتوں پر محیط ہے۔ یہ نظریاتی دفاع کی ضرورت، تحریک آزادی کی علامت، دین کی سرفرازی کا گواہ اور ہماری تاریخ کا ایک نشان خیر ہے۔ دفاعی مینار یوں تو میسوپوٹیمیا کے اختراع بتائے جاتے ہیں، مگر ان کو سب سے زیادہ استعمال کرنے والے اہل روم اور بازنطینی تھے۔ ان کے یہاں شہر کی فصیل سے لے کے ہر بڑی حویلی میں جا بجا مینار بنے ہوئے تھے۔ ان دنوں دنیا کی آبادی مختصر اور جغرافی کا علم کمتر تھا، فن حرب کا درجہ بھی پست تھا، حملہ آور اور گنے چنے ہتھیار دیکھے بالے تھے، لہٰذا دفاع کے لیے یہ کوتاہ قامت مینار ہی بہت کافی تھے۔ علم اور آبادی دونوں میں اضافہ ہوتا گیا، فن حرب کا درجہ بھی بلند ہوتا چلا گیا، جنگوں کی تعداد اور شدت میں بھی اضافہ ہوتا گیا، جگہ جگہ مضبوط سے مضبوط اور بلند سے بلند تر مینار بننے لگے۔ آبنائے باسفورس، جنوبی فرانس اور وسطی چین کی مشہور فصیل اور مینار اسی دور کی یادگار ہیں۔ دیواریں چین میں جو اب ہاتھی کے دانت کی طرح صرف دیکھنے کے کام آتی ہے، جا بجا دفاعی مینار اور برج بنے ہوئے ہیں۔ چین گئے تو دیوار دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، دیوار بھی دیکھی اور اہل دیوار بھی۔ معلوم ہوا کہ جو کام پہلے دیواروں سے لیا جاتا تھا وہ اب دیوانوں سے لیتے ہیں۔ جہاں لوگ شانہ بشانہ، صف بصف ایک دوسرے سے پیوست ہو جائیں، وہی سد سکندری ہے اور وہی سد یاجوج۔ ایک دن ہم دیوار کی طرف روانہ ہوئے۔ سڑک میدان سے گزر کر پہاڑی سلسلے میں داخل ہو چکی تھی۔ دور سے ایسا معلوم ہوا کہ جہاں پہاڑ اور افق ملتے ہیں وہاں کسی نے سیاہ پینسل سے ایک مدھم سی لکیر لگا دی ہے۔ کچھ اور آگے گئے
تو دور تک سلسلہ کوہ سنجافی نظر آیا۔ نزدیک پہنچے تو یہ مدھم سی لکیر حیرت کدائے ہنر بن گئی، اور جسے ہم نے سنجاف سمجھا تھا وہ ایک سنگلاخ حقیقت نکلی۔ دیوار عمود وار ایک پہاڑی پر چڑھتی تھی اور چوٹی پر ایک دفاعی مینار بنا ہوا تھا۔ میں نے جیب سے 50 یوان کا نوٹ نکالا اور ساتھیوں سے کہا کہ یہ انعام مینار پر سب سے پہلے پہنچنے والے کو ملے گا۔ سبھی بھاگ پڑے اور میں نے جانا کہ یہ نوجوان بھی پسماندہ ملکوں کی طرح زر مبادلہ کی دوڑ میں شریک ہو گئے ہیں۔ ذرا سی دیر میں بھاگنے والوں کا دم پھول گیا اور وہ ایک ایک کر کے فرش پر بیٹھ گئے۔ مینار اب بھی اتنا ہی دور نظر آتا تھا، اور اگر اس میں یہ خوبی نہ ہوتی تو اب تک دیوار چین میں کئی بار نقب لگ چکی ہوتی۔ یہ کام جو بڑے بڑے ملک نہ کر سکے اردو شاعری نے کر دکھایا۔ شعر ہے: میرے شیون سے فقط قصر فریدوں نہ گرا، میرے شیون سے فقط قصر فریدوں نہ گرا، سد اسکندر اورنگ نشیں بیٹھ گئی۔ اب صرف حضرت ناظم کو، جن کا یہ شعر ہے، کیوں قصوروار ٹھہرائیے؟ قصور ہے تو خود ہمارے مزاج کا۔ دیوار چین تو نہیں، البتہ دیوار چمن تو حضرت غالب نے بھی ڈھا دی تھی۔ کہتے ہیں: برشکالے گریہ عاشق ہے دیکھا چاہیے، کھل گئی مانند گل سوجا سے دیوار چمن۔ دفاعی مینار پر چڑھنے کی جو حسرت دل میں رہ گئی تھی، اسے میں نے مغربی پاکستان کے قبائلی علاقے میں جا کر پورا کیا۔ میں نے ایک سردار کے یہاں کھانا کھایا اور مہمان کا حق آسائش استعمال کرتے ہوئے مٹی کے اس مینار پر جا چڑھا جو حویلی کے ایک کونے میں بنا ہوا تھا۔ باہر سے تو اس کی لپائی کی ہوئی تھی، مگر اندر سے مینار تاریک اور خستہ تھا۔ خاکریز سے جو روشنی کی کرن اندر آتی تھی وہی ہمارا زینہ تھا۔ مینار کی شہنشین میں ایک ٹوٹی کرسی اور چند کارتوس پڑے ہوئے تھے۔ پاس ہی ایک ٹرانسسٹر بج رہا تھا۔ میں نے کبھی ٹاٹ میں مخمل کا پیوند تو نہیں دیکھا، مگر میسوپوٹیمیا کے دفاعی میناروں کی طرز کے ہزارہا سال پرانے مٹی کے میناروں میں 20ویں صدی کا گاتا بجاتا پیوند لگا ہوا ضرور دیکھا ہے۔ سمندر کے کنارے جو مینار نشان راہ کے طور پر بنائے جاتے ہیں، ان کے بالائی حصے رات کو روشن رہتے ہیں، اس لیے انہیں روشن مینار کہتے ہیں۔ میں نے سن رکھا تھا کہ یہ مینار طوفانی علاقوں میں خطرناک چٹانوں پر بنائے جاتے ہیں اور ان میں رات کو روشنی کرنے والے کی زندگی جفا کشی اور تنہائی سے عبارت ہے۔ اگر طوفان آ جائے تو دنوں تک اہل مینار کا تعلق دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے۔ میں ایک ایسی ہی روشن مینار دیکھنے گیا۔ ہر چیز بدل چکی تھی۔ روشنی اب تیل سے نہیں بلکہ گیس اور بجلی سے کی جاتی ہے۔ مینار والے کی نوکری تخفیف میں آ چکی ہے۔ اب ان میناروں کو کسی رکھوالے کی ضرورت نہیں رہی۔ سبک سارانے ساحل شام کو بٹن نیچے کر دیتے ہیں اور صبح کو اوپر۔ آہستہ آہستہ پرانے بادکش اٹھتے جا رہے ہیں۔ ترقی نے انفرادی صفات کے اظہار کی کتنی ہی راہیں بند کر دی ہے اور شجاعت زندگی کے کتنے ہی شعبوں میں غیر ضروری بلکہ مضر قرار دے دی گئی ہے۔ میں نے ایک اور روشن مینار بھی دیکھا ہے۔ پہلے تو یہ میرے ذہن میں نقشے پر لگے ہوئے ایک نقطے کی صورت میں محفوظ رہا، اور پھر ایک دن آنکھیں جھپکی تو وہ نقطہ مینار بن چکا تھا۔ ایشیا کے نقشے پر نظر ڈالے تو سائبیریا سے لنکا تک خشکی نظر آتی ہے۔ لنکا کے جزیرے کی شکل نقشے میں دیکھی تو گمان گزارا جیسے قدرت کی آنکھوں سے خشکی کا آخری قطرہ ٹپک کر سمندر میں گر پڑا ہو۔ اس جزیرے کی جنوبی حد ہمارے نقشے میں زمین کی آخری حد تھی۔ اسکول کے طالب علم نے سوچا کہ خشکی کی اس حد آخر پر کھڑا ہو کر اگر یہ کہیں کہ ایشیا میرے قدموں میں سائبیریا تک پھیلا ہوا تو یہ بات جغرافیے کی روح سے درست اور تاریخ کی روح سے نادرست ہوگی۔ یہ خیال نہ جانے کب آیا اور کتنے سال لاشعور میں گم رہنے کے بعد ایک دن مسکراتا ہوا میرے سامنے آ گیا۔ میں ایک بحری جہاز کے عرصے پر کھڑا تھا
اعلان ہوا کہ اب ہم لنکا کے گرد گھومتے ہوئے جزیرے کی جنوبی حد کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ میری آنکھوں میں چمک آ گئی، سامنے جزیرے کی آخری ساحل پر ایک روشن مینار دمک رہا تھا۔ میناروں کی ایک قسم اور بھی ہے۔ کسی زمانے میں اونچے برج اس لیے بنائے جاتے تھے کہ عالم بالا تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ جب شیخ شہاب الدین نے محمد تغلق کو سلطان عادل کہنے سے انکار کر دیا تو انہیں ایک مینار پہ لے گئے اور بغیر سیڑھیوں کے نیچے اتار دیا۔ انجام ظاہر ہے، میں نے محمد تغلق کا وہ برج تو نہیں دیکھا مگر لندن میں وہ عمارت دیکھی ہے جسے ٹاور آف لندن کہتے ہیں۔ کوہ نور ہیرا اسی عمارت میں محفوظ ہے۔ میں بڑے شوق سے اسے دیکھنے گیا۔ ہر قدم پہ شوق کو اکساتا رہا اور گائیڈ نے اس طرح کی اطلاعات فراہم کری کہ اس مقام پر کوئین الزابتھ قید تھیں اور اس مقام پر فادر فشر بھی بند تھا۔ جب ہم ہیرے کی طرف پہنچے تو شوق کی آنکھ ٹھنڈی ہو چکی تھی اور ہیرا دیکھ کے مجھے مایوسی ہوئی کہ نادر شاہ نے خواہ مخواہ ایک پتھر کے لیے قتل عام کر دیا اور یوں ہی اپنی نئی ٹوپی کی خاطر ایک بوسیدہ پگڑی سے بدل لی۔ مجھے تو یہ ہیرا ایک آنکھ نہ بھایا، مگر جب رنجیت سنگھ نے اس کو دیکھا تو وہ قول محرک سرکار دولت مند مشاعرہ الماس بسیار از بسیار و منشر شدہ، میرے جواہرات کے کمرے سے دل گرفتہ باہر آیا۔ گائیڈ بولا، یہاں ملکہ این، ملکہ کیتھرائن، سر تھامس مور اور لیڈی جین گرے کے سر جلاد نے قلم کیے تھے۔ اس حصے کو بلڈی ٹاور کہتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں اس کا ترجمہ کیا، خونی برج۔ میں نے گائیڈ سے پوچھا، آپ کیا یہاں کوئی ایسا مینار بھی ہے جس کے ساتھ گناہ اور جرم کی کوئی روایت وابستہ نہ ہو؟ وہ فخر سے بولا، کیوں نہیں، آپ پارلیمنٹ ہاؤس کا گھنٹہ گھر دیکھیں جسے بگ بین کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ کی نو آبادیاں آپ کے اس جواب کو درست تسلیم کر لیں گی؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتے، بگ بین کا گھڑیال بجنا شروع ہوا۔ بے حد سریلا اور رسیلا موسیقی کی لہریں آئیں اور بھا کر لے گئیں۔ مجھے بگ بین اچھا لگنے لگا۔ کچھ دیر کے لیے میں نے اپنے شکوہ اور اپنے سوال دونوں کو فراموش کر دیا اور یوں ہی خود فراموشی کا شکار ہو گیا جو غیر ممالک میں ہمارا عام شیوہ بنتا جا رہا ہے۔ 11 میں میناروں کی تلاش میں نکلا تو بیشتر گرجا گھر میں ملے یا گھنٹہ گھر میں۔ کچھ مینار پرانے قلعوں کے دیکھے اور کچھ پرانے محلات میں نظر آئے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو دریا پر بنے ہوئے پرانے زمانے کے پلوں کا حصہ تھے۔ فرانس میں روئن کیتھیڈرل اور انگلستان میں ویسٹ منسٹر کیتھیڈرل کے مینار کی تزئین پسند۔ سوچا اب ایک مشہور سرنگوں اور خمیدہ مینار پیسا میں باقی رہ گیا ہے، اسے بھی دیکھا ہوں۔ تفصیلات منگائی تو معلوم ہوا کہ خمیدہ میناروں کا ایک جوڑا بلونا میں ہے۔ ایسلینی ٹاور 1109 میں بنا اور 320 فٹ اونچا۔ اس کے ساتھ 10 سال بعد بنا ہوا اس سے نصف قامت کا دوسرا خمیدہ مینار گاریسندا ٹاور کھڑا ہے۔ میں پیسا اور بلونا کے درمیان میں فیصلہ نہ کر سکا اور ان تینوں خمیدہ میناروں سے محروم رہا۔ پیرس میں دیکھنے کے لیے کیا کچھ نہیں رکھا ہے، مگر کچھ ایسے کم ہمت بھی ہیں جو لوور گیلری اور ایفل ٹاور پر قناعت کرتے ہیں۔ سنا ہے کہ ایفل ٹاور کی ایک نقل جاپان میں چند سال ہوئے تعمیر کی گئی ہے اور بعض جگہ لوگ اس نقل کی نقل بھی کر رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ میناروں کی منزلیں بالا گر جاتی ہیں یا خطرے کے پیش نظر قرار دی جاتی ہیں اور یوں بہت سے مینار عمر گزرنے کے ساتھ کٹ کاٹ میں چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ ایفل ٹاور 1889 میں بنا مگر اس کا قد 80 سال کی اس مدت میں گھٹنے کے بجائے 55 فٹ اور بڑھ گیا ہے۔ یہ اضافہ ٹیلی ویژن کے مسٹال کی وجہ سے ہوا ہے۔ دنیا بھر میں ٹیلی ویژن کی ایجاد نے کئی عمارتوں، شہروں اور انسانوں کو ان کے اصلی قد سے اونچا کر دکھایا ہے۔ لندن ہی کو لے لیجیے، اسکوتا کامرس شہر نے بھی اپنے ڈاک خانے اور ٹیلی ویژن کے لیے ایک مینار بنا لیا ہے۔ رہا قامت یار کا مسئلہ تو بسا اوقات پروگرام دیکھتے ہوئے یہ مصرع گنگنانے کو جی چاہتا ہے، من انداز قدرت رامی شناسم۔ مینار حال ہی میں ایک نئے استعمال میں آ گیا ہے۔ سیاٹل کی عالمی نمائش کے سلسلے میں پہلی بار سننے میں آیا کہ ایک مینار محض اس لیے بنایا جائے کہ مینار کے گنبد میں ریستوران کھولا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کتنی ہی طعام گاہیں ہوا میں بلند ہو گئیں۔
اب آپ نہ صرف چائے کی پیالی پینے کے لیے قطب مینار سے دگنی بلندی تک جا سکتے ہیں، بلکہ جب تک آپ وہاں چائے نوشی جہاں فرمائیں گے وہ ریسٹورانٹ گھومتا رہے گا۔ آپ نے وہ کرتب تو ضرور دیکھا ہوگا کہ ایک بازیگر تھالی کو چھڑی کی نوک پر رکھ کر گھماتا ہے۔ اب اسی تھالی میں آپ کو چائے کی پیالی دے کر بٹھایا جائے تو یہ نیا اور گھومنے والا مینار ریسٹورانٹ بن جائے گا۔ میں ایسی گھومنے والی طعام گاہوں کو گردش زمانہ کی علامت سمجھتا ہوں۔ دنیا اپنے محور پر گھوم رہی ہے، سورج کی گرد بھی چکر لگا رہی ہے، ہر ذرے میں اس کی دنیا علیحدہ گردش کر رہی ہے۔ انسان اپنی احتیاط کے محور پر بھی گھومتا ہے اور چڑھتے ہوئے سورج کا طواف بھی کرتا ہے۔ کسی شاعر نے گردش مدام سے گھبرانے کا گلہ کیا تھا، مگر انسان ابھی تو اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اب اس کی طعام گاہیں بھی گردش میں آ گئی ہیں۔ ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائے کیا۔ مجلس تعمیر کے ایک رکن قدیم تعمیرات کے ماہر ہیں۔ ایک دن ان سے گفتگو ہوئی تو کئی عقدے کھلے اور کتنی ہی گرہیں مضبوط ہوتی چلی آئیں۔ دنیا اسلام کا سب سے پرانا مینار جو آج بھی موجود ہے، مسجد ابن امیہ کا مینار ہے۔ ایک دن دمشق کے ایک بازار میں پھر رہا تھا جس پر خمدار ٹین کی چادروں کی چھت ایسے پڑی ہوئی تھی جیسے ریلوے اسٹیشن کا پلیٹ فارم ہو۔ ایک جگہ سے 2-4 چادریں غائب تھیں اور اس حصے سے سورج بھی جھانک رہا تھا اور ایک مینار کے رفعت بھی۔ میں نے اس مینار کی تصویر بنائی، اسے دیکھتا ہوں تو خود حیرت کی تصویر بن جاتا ہوں۔ مسجد ابن امیہ کا مینار، یہ شمالی مینار آج سے پورے 1300 سال قبل بنا تھا۔ یہ ہمارے میناروں کا امام ہے۔ اس کے پیچھے لاتعداد مینار دست بستے کھڑے ہیں۔ ایک نیا مقتدی ابھی آخری صف میں آن کر شامل ہوا ہے۔ اسے مینار قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔ انہی صفوں میں مغرب اسلام کے مربع مینار کبھی کھڑے ہیں اور مشرق اسلام کے گول اور نوکدار مینار بھی موجود ہیں۔ چند میناروں پر ترین برجستہ ہے اور چند ترین پوجستہ کے نمونے ہیں۔ کہیں پرچی کاری ہے تو کہیں منبت کاری، کہیں پتھر نیم مصفحہ ہے تو کہیں اینٹیں ہزار بار۔ کچھ مینار بنیاد سے رفعت تک یکساں ہیں اور کچھ منزل بہ منزل مختلف ہیں۔ ان میں قیروان کی مسجد کا بھاری بھرکم مینار بھی شامل ہے جو دمشق کے مینار کے بعد شاید قدیم ترین مینار ہے۔ مینار قیروان کی ایک نقل قاہرہ میں 300 سال بعد تعمیر کی گئی، مگر آج اصل کی حالت نقل سے بہتر ہے۔ ان صفوں میں کچھ جگہیں خالی بھی ہیں۔ یہاں پہلے مینار تھے، اب محض ان کا نام باقی رہ گیا ہے۔ قرطبہ میں عبد الرحمن اول کا مینار ہوا کرتا تھا، آج اس کا نشان بھی نہیں ملتا۔ عبد الرحمن نے سرزمین اندلس میں کھجور کا جو پہلا پودا لگایا تھا، اس کا نشان بھی اگر کہیں ملتا ہے تو صرف بال جبریل میں۔ علامہ اقبال نے اس کھجور کے درخت کی غربت کی نسبت جو کچھ کہا وہ اندلس کے پہلے مینار کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں ہے۔ اقبال کے شعر کی تشریح کے لیے سیاحت شرط ہے، سو اگر منظور ہو تو وسط ایشیا کے دور افتادہ علاقوں میں بھی کچھ وقت گزارنا چاہیے۔ کاروان اسلام وہاں بھی قیامت ہوا تھا اور اس خیمے کی تنابیں جرقوقان، بخارا، سمرقند، خوابگند، خیوا کے ان میناروں سے باندھی گئی تھی جو آج وہاں موجود ہے، اور جن کی خوشنمائی اور خاموشی وہی بات کہہ رہی ہے جو شاعر سے نقش پا کی شوخی نے کہی تھی، یعنی ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے۔ جرقوقان میں ایک مینار 850 سال پرانا ہے۔ اس مینار کی ساخت اور صورت ایسی ہے جیسے بنیاد سے کئی مینار اٹھے ہوں اور بلندی پر انہیں قرآنی آیات کی خشتی پٹی سے مان کر یکجان کر دیا۔ ان میناروں کی تعداد 16 ہے جن سے مل کر یہ ایک مینار بنتا ہے۔ معمار سے چوک ہو گئی، انہیں 16 نہیں 72 ہونا چاہیے تھا۔ خوابگند کا مینار بہت سبک ہے، اسے دیکھ کے سراہی دار گردن جل جاتی ہے۔
समरकंद में बिबी खानम का मीनार 550 साल पुराना है। इस खिश्ती मीनार में रंगीन लोहे भी हैं और अकली सी शक्लें भी। ख़ावत गोया मीनारों का शहर है। मदरसा जामी का मीनार, मदरसा कुलदी खान का मीनार, मदरसा अमीन खान का मीनार और ख्वाजा इस्लाम का मीनार सभी है वहीं तो बाकी। ख्वाजा इस्लाम का मीनार सबसे कम उम्र है, मगर खातम कारी में इस पाए का मीनार शायद ही कहीं नजर आए। ख्वारा का मीनार कला 1127 में बना था। इस मीनार में ईंटों की चुनाई से आलाइश और इनकी सतह के फर्क से ज़ेबाइश का सामान पैदा किया गया है। फुकानी मंजर पर गालिब कारी का एक खूबसूरत नमूना मौजूद है और इससे ज़रा बुलंदी पर काई जमी है और घास उगी हुई है। काई और घास तो पस्ती की अलामतें हैं। इन्हें सरे मीनार देखा तो मालूम हुआ हर बुलंदी पस्ती की ज़िद में है। अंदलुस में मीनार मिट गए, वस्त एशिया में इन पर काई जमी चुकी। कुछ मीनार ऐसे भी हैं जो मिटे तो नहीं मगर गुम हो गए हैं। इन मीनारों में गिज़ा की जामे मस्जिद का मीनार, अल खलील का मीनार और कुतुब मीनार शामिल हैं। मैं इन गुमशुदा मीनारों की बदहाली से दिल गिरफ्ता हुआ और दूसरे मुल्कों में मीनारों की तलाश की तर्क करके वतन वापस आ गया। यहाँ मेरी जस्तजू का इस्तकबाल करने वालों में मनोरा का रोशन मीनार, सक्कर के मासूम शाह का मीनार, लालपुर चौक का मीनार और शेखपुरा का हिरन मीनार शामिल थे। इन मीनारों की कदावर के हुजूम में मुझे एक छोटा सा मीनार मिला जिसे घड़ी शाहों का कौस मीनार कहते हैं। तस्के जहांगीरी से में लिखा है कि बादशाह ने हुक्म दिया लाहौर से आगरे तक हर कौस के फासले पर एक मीनार बनाया जाए और हर 3 कौस के फासले पर एक कुआं खोदा जाए। इस हुक्म के बहुत दिनों बाद फैज़ के असबाब गिनाए गए थे। क्या अजब शायर ने पल चाहा और मस्जिद और तालाब की फहरिस्त तस्के जहांगीरी से नकल की हो। मुगलों का जिक्र हो तो बात बाबर से शुरू करते और आलमगीर पर ख़त्म करते हैं। बाबर ने जितने मीनार बनाए इनमें रेख्ता बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि वो जंग के मैदान में तामीर होते हैं, तो उसमें बाबर निहायत ईमानदारी और इत्मीनान से इन मीनारों का जिक्र करता है भी उसने जा बजा दुश्मनों के सरों को काट कर बनाए थे। राना सांगा से लड़ाई हुई तो शराब से तौबा की और फतेह याबी पर कुल्ला मीनार भी बनवाया। एक और लड़ाई में अचानक दुश्मन के हजारों नंगे सिपाही तलवारें नेज़े लहराते मुकाबले पर आ निकले। वो अपने बीवी बच्चों का कत्ल करके गए थे और दुनिया से यहाँ तक ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए थे कि लिबास से भी आ रही थे। गुमसान का रन पड़ा और बाबर की ज़रा पोशी से पाजी और यूं सतर पोशी का एक और जवाब पैदा हो गया। फतह की खुशी में बाबर ने कता तारीख कहा और इसके बाद का हाल तो उसमें यूं लिखा है, मैंने हस्ब दस्तूर चंदेरी के शुमाल मगरबी पहाड़ पर दुश्मनों के सरों का एक मीनार बतूर यादगार फतह चुनवाया। बाबर के अहद से औरंगजेब के दौर तक मुगल फ़न तामीर में बहुत तरक्की हो गई। कुल्ला मीनार के बजाय दौलताबाद में फतह मीनार बनाया गया। 4 निहायत खूबसूरत मीनार लाहौर की जामे मस्जिद में भी बनाए गए। ये संगे सुर्ख के 6 मंजिला हश्त पहलू मीनार जिनके ऊपर सफ़ेद गुंबदी बनी हुई है, सादगी और सन्नाई के लाजवाब नमूने हैं। पुख्ता बुनियाद मगर आलाइश दुनिया से बुलंद, ये तौहीद, हक्कानियत और रिफ़त की अलामत हैं। इस बर्र अज़ीम में आलमगीरी मस्जिद के मीनारों के बाद जो पहला अहम मीनार मुकम्मल हुआ वो मीनार क़रारदाद पाकिस्तान है। यूँ तो मस्जिद और मीनार आमने सामने हैं मगर उनके दरमियान ये ज़रा सी मसाफत जिसमें सिखों का गुरुद्वारा और फरंगियों का पड़ाव शामिल हैं 3 सदियों पर मुहित है। मैं मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा इन 3 गुमशुदा सदियों का मातम कर रहा था। मस्जिद के मीनार ने झुककर मेरे कान में राज की बात कह दी। जब मस्जिदें बेरौनक और मदरसे बेचराग हो जाएं, जिहाद की जगह जमूद और हक की जगह हिकायत को मिल जाए, मुल्क के बजाय मफाद और मिल्लत के बजाय मसलहत अजीज हो, और जब मुसलमानों को मौत से खौफ आए और ज़िंदगी से मोहब्बत हो जाए तो सदियाँ यूं ही गुम हो जाती हैं। आज फिर मजलिस तामीर की नशिस्त थी। मैंने पूछा, इस मीनार की बुनियादें कितनी गहरी हैं और इनमें कौन सा मसाला लगाया गया है? जवाब मिला कि माहिरीन के तज्ज़िये और तहकीक के मुताबिक बुनियादें बहुत गहरी खोदी गई हैं और इनकी पायदारी के लिए आला दर्जे का रेख्ता इस्तेमाल किया है। मैंने दिल ही में सवाल दोहराया, ये तो पहेली थी जिसमें बुनियादों की गहराई से मुराद महज यादों की गहराई थी। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे सामने संगे बुनियाद नस्ब करने का मंजर था। एक स्पेशल ट्रेन पटियाला से चली और सुबह एक छोटे से स्टेशन पर खड़ी हो गई।
وائس رائے گاڑی سے نیچے اترے تو پولانک نے جو کمشنر تھے ان کا استقبال کیا۔ اس کے بعد 2 انگریز آگے بڑھے، ایک ڈسٹرکٹ جج تھا اور دوسرا کلکٹر۔ پاس ہی ایک ہندوستانی بھی کھڑا تھا، بھاری بھرکم اور طویل قامت، اس کی پیشانی ترکی ٹوپی اور چہرہ گھنی داڑھی میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے بھی ہاتھ ملایا اور وائس رائے کو اپنے گھر لے گیا۔ دوپہر کو سنگ بنیاد کی تنصیب کی تقریب تھی۔ ایک وسیع میدان میں پنڈال سجا ہوا تھا۔ معزز مہمانوں کا ہجوم تھا۔ ایک طرف کچھ فاصلے پر بہت سے ہاتھی کھڑے تھے جن پر سوار ہو کر مہمان اس تقریب میں شریک ہونے آئے تھے۔ میزبان کو مصروف دیکھ کر واقعی یہ خیال آتا تھا کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہوتا ہے۔ تقریروں سے شروع ہوئی اور جب تقریریں ہو چکی تو مہمان خصوصی اٹھ کر شامیانے کے اس سرے پر گئے جہاں بنیادیں رکھنی تھیں۔ پہلے کچھ کاغذات اور سکے دفن کیے گئے، پھر ایک پتھر نصب ہوا۔ اس پتھر پر 3 بار ضرب لگا کر لارڈ لیٹن نے کہا، میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ پتھر درخت اور موزوں طرح سے نصب ہو گیا ہے۔ یہ اعلان 2 جون 1877 کو اعلیٰ گڑھ میں ہو گیا تھا۔ یہ درخت اور موزوں طور پر نصب ہونے والا پتھر یوں تو ایک کالج کا سنگ بنیاد تھا، مگر جس روز یہ نصب ہوا گویا اس روز مینار پاکستان کی بنیاد بھی بھر گئی۔ سید محمود نے جو سپاسنامہ پڑھا اس میں لکھا تھا کہ یہ ملک بھر میں پہلا ادارہ ہے جو مسلمان ایک علیحدہ طبقے کی حیثیت سے اپنی انفرادی ضرورت اور متحدہ خواہش کے تحت قائم کر رہے ہیں، اور اس مدرسے کی بنیادیں تاریخ کے ان تقاضوں میں ملیں گی جن سے یہ ملک پہلے کبھی دوچار نہ ہوا ہو۔ لیجیے، ہم اعلیٰ گڑھ کی بنیادوں میں مینار پاکستان کی بنیادوں کو ڈھونڈ رہے تھے، اور سپاسنامہ کہتا ہے کہ اعلیٰ گڑھ کی بنیادیں تاریخ کے تقاضوں میں ملیں گی۔ اس روز بہت سی تقریریں ہوئیں اور مقرروں نے مستقبل کی بات کچھ ایسے کی جیسے انہیں غیب کا علم ہو۔ وائسرائے نے کہا کہ فہم و فراست کی مستقل اجارہ داری قدرت نے کسی ایک نسل کو نہیں دے رکھی، اور نہ اسلام میں کوئی ایسی بات ہے جو فہم انسانی اور تہذیب عالمی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہند کے مسلمان نیا میدان فتح کریں اور اپنے پاک عزائم کو پورا کرنے کے لیے تازہ مواقع حاصل کریں۔ ایک انگریز افسر مسٹر کین نے کہا کہ آج ہم نے جو کچھ دیکھا ہے یا جہاں تک پیش گوئی ممکن ہے، ایک وسیع اور اہم تحریک کی ابتدا ہے جو تاریخ میں جگہ حاصل کرے گی۔ سپاسنامے میں لکھا تھا کہ یہ بیج جو آج ہم نے کاشت کیا ہے اس سے ایک تناور درخت نکلے گا جس کی شاخیں بھی زمین میں جڑ پکڑ لیں گی اور ان سے نئے اور توانا درخت نکل آئیں گے۔ ہر تقریر دعائیہ تھی اور ہر دعا قبول ہو رہی تھی۔ معلوم ہو رہا تھا کہ سر سید کے ہاتھوں وہ نیکی ہو رہی ہے جس کے اجر اور اثر کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ اس عمل کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانے کی حالت جس سے 7 بالیں جمیں اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہوں، اور یہ افزونی خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں۔ علی گڑھ کو جو افزونی اور وسعت خدا نے عطا فرمائی اور جس طرح یہ مدرسہ آہستہ آہستہ ایک مرکز بن گیا، اس کا ذکر ایک بار مجلس تعمیر میں ہو رہا تھا۔ مجھے وقت کے کتنے ہی سنگ میل یاد آئے جو تقریباً 100 سال کی مدت پر پھیلے ہوئے ہیں، مگر علی گڑھ کی نسبت سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں بھی اس کارواں میں شامل ہوں جو کبھی وہاں سے گزرا تھا۔ یہ 1857 ہے، سنگ میل پر خون ناحق کے چھینٹے ہیں، سما بے نور ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ خستہ جانوں کا ایک قافلہ ہے جس میں غالب خستہ بھی شامل ہے۔ غالب ہندو کا مقروض ہے، انگریز کو پینشن کی عرضی دیتا ہے مگر اس کا جواب ہی نہیں آ چکتا۔ لال قلعے کی آخری شمع اب خاموش ہو چکی ہے، کسی کو سوچنے کا بھی یارہ نہیں۔ سنگ میل سے سید احمد ٹیک لگائے کھڑے کچھ لکھ رہے ہیں، شاید رسالہ اسباب بغاوت ہند کی تصنیف ہو رہی ہے۔ اگلے سنگ میل پر 1868 لکھا ہے۔ سر سید بنارس کے کمشنر مسٹر شیکسپیئر کو کہہ رہے ہیں کہ اب ہندوؤں اور مسلمانوں کا اشتراک کسی صورت میں ممکن نہیں رہا۔
سر سید کی ایک روکدار روکنی تصویر یونین ہال کے دیواروں پر لگی ہوئی بہت سی تصویروں کے وسط میں آویزاں تھی۔ اس کے دائیں اور بائیں قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصویریں تھیں۔ اب ذہن میں جو شکلیں ابھرتی ہیں ان کا مرکز بھی یہی 3 صورتیں ہیں۔ سر سید کی تصویر دیکھ کر کبھی تعجب اور تعصب ہوتا کہ اس چوڑے چکلے سینے پر انگریزوں کے دیے ہوئے اتنے بہت سے تمغے لگے ہیں۔ تمغوں کے نیچے جھانکا تو اس صحت مند انسان کو درد دل کا مریض پایا۔ سنا ہے مولانا شوکت علی سے کسی انگریز نے کہا تھا کہ سر سید کی صورت اور وفاداری پر مت جاؤ، یہ ہندوستان کا سب سے بڑا باغی ہے، اس کی تحریک کی ترقی کے ساتھ برطانوی عہد کے دن بھی پورے ہو جائیں گے۔ سر سید کا مزار ہماری جماعت کے نزدیک ہی تھا۔ مسجد میں داخل ہوں تو شمالی جانب قبروں کی جو قطار ہے اس کے وسط میں سر سید کا مزار ہے۔ ہم نے بارہا لوہے کی جنگلے کو تھام کر حیرت سے اس کی قبر کو دیکھا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے ریلوے اسٹیشن پر ہندو پانی کی آوازیں سنی تو ان کے جواب میں مسلمان تعلیم کا نعرہ لگایا۔ ہندو پانی اور مسلمان پانی کا فرق اور مفہوم کچھ عرصے بعد 2 لفظوں میں یوں ادا ہونے لگا، علی گڑھ اور بنارس۔ ان 2 شہروں کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ 2 نئے لفظ سننے میں آئے، پاکستان اور بھارت۔ یہ بات تو قائد اعظم نے علی گڑھ میں ہی کہی تھی۔ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے، وطن نہیں اور نہ ہی نسل۔ ہندوستان کا جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہیں رہا، وہ ایک جداگانہ قوم کا فرد ہو گیا۔ ہندوستان میں ایک نئی قوم وجود میں آ گئی۔ میں نے قائد اعظم کی یہ تقریر سنی تو سوچا علی گڑھ ایک چھوٹا سا پاکستان ہے اور پاکستان ایک بڑا سا علی گڑھ ہوگا۔ یہ اگلا سنگ میل 19ویں صدی کے کسی آخری سال کا ہے۔ اس کے پاس ایک انگریز کھڑا ہے جس کا نام تھیوڈور موریسن ہے۔ اس کی رائے ہے کہ ہندوستان میں ایک مشترک قوم کا تصور نہیں ملتا۔ ہندو اور مسلمان دونوں اپنی جدا مذہبی اور معاشرتی روایات رکھتے ہیں۔ اگر ہندوستان کے 6 کروڑ مسلمان ہندوستان کے ایک حصے میں اکٹھا کر دیے جائیں تو ہندوستان کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ موریسن وہی ہیں جن کے نام پر مسلم یونیورسٹی میں ایک ہاسٹل موریسن کوٹ کہلاتا ہے۔ اس ہاسٹل کی دیواریں ہماری معاشیات کی جماعت سے ملحق تھیں۔ بیچ میں صرف ایک دروازہ تھا جسے شاید باب العلم کہتے تھے۔ یہ ہاسٹل معمولی سا تھا، اس کی عمارت پر بسا اوقات استبل کا گمان گزرتا، کرسی بھی اونچی نہ تھی اور آندھیوں سے کچے صحن میں ریت اور مٹی اتنی بھر گئی کہ اس کی سطح کمروں کے فرش سے بھی اونچی ہو گئی۔ اس بے کسی کے باوجود اس ہاسٹل میں رہنے والوں کی کشادہ پیشانیوں پر موریسن کی پیش گوئی لکھی ہوئی نظر آتی تھی۔ اکتوبر 1906 میں شملہ وفد نے لارڈ منٹو سے ملاقات کی تھی۔ ان کے سپاس نامے میں بھی آخری مطالبہ یہی تھا کہ ایک محمدن یونیورسٹی قائم کی جائے۔ شملہ وفد میں 3 آدمی شامل تھے۔ ان میں سے 3 کو میں نے اسی یونیورسٹی میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے دیکھا ہے، جس کے قیام کی درخواست لے کر وہ شملے کی پہاڑیوں پر چڑھے تھے۔ 1917 عیسوی میں اسٹاک ہوم سوشلسٹ انٹرنیشنل کانفرنس میں خیری برادران نے تقسیم ہند کی تجویز پیش کی۔ چھوٹے خیری تو علی گڑھ میں پڑھاتے تھے۔ سنبھلایا ہوا چہرہ، بیٹھی ہوئی آواز اور کبھی چین سے نہ بیٹھنے والی روح۔ سنا تھا کہ وہ ہٹلر سے بھی مل چکے ہیں اور ان کے پاس اس کی ایک دستخط شدہ تصویر بھی ہے۔ ہم نے ان کے گھر میں کئی بار جھانکا تاکہ ہٹلر کی تصویر نظر آ جائے، مگر وہاں تو جرمنی سے لائی ہوئی صرف ایک صورت نظر پڑی اور وہ تھی ان کی بدیسی بیگم۔ ہم نے ان کے ذہن میں جھانکنے کی کوشش کی تو اسے مصروف یا گنجلک پایا۔ انگریز کیسے نکالا جا سکتا ہے اور مسلمانوں کو آزادی کی کون سی شکل راست آئے گی؟ وہ ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں لگے رہتے۔ انگریز کے عہد اقتدار میں یہ باتیں شیخ چلی کسی لگتی۔ پھر جنگ آئی اور وہ قید کر دیے گئے۔ جنگ ختم ہوئی تو رہا ہوئے، مگر جلد ہی قید حیات و بند غم کو توڑ کر آزاد ہو گئے۔ بر عظیم تقسیم ہوا اور آزادی ملی تو اسے دیکھنے کے لیے ان کی جرمن بیوہ رہ گئیں جو اب بھی کراچی میں مقیم ہیں۔
اسی شہر میں ان کی ایک لڑکی بھی رہتی ہے جس کا مکان ممکن ہے کبھی شاگرد پیشہ ہو، مگر ہم سب اسے بڑی عزت سے اینکس کہتے ہیں۔ کسی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ مسلم ریاست کے وہ نقشے جو تمہارے والد بناتے تھے، ان میں انہوں نے تمہارے مکان کی جگہ کیوں نہ رکھی؟ کہنے لگیں کہ ابھی ملک کی حدیں ابا کے مجوزہ نقشے سے ذرا کم ہیں، اس لیے بہت سے لوگ ابھی بے گھر ہیں۔ 1925 عیسوی میں ولیم آرچیبالڈ نے کہا کہ شمال مغربی ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک طاقتور اتحاد ہوتا نظر آ رہا ہے، جس میں افغانستان بھی شامل ہوگا۔ یہ آرچیبالڈ صاحب MAO کالج علی گڑھ کے سابق پرنسپل نکلے۔ چند سال بعد کیمبرج سے ایک تحریک اٹھی، اس کے ایک کارکن تعلیم ختم کرنے کے بعد علی گڑھ آ گئے۔ ان کا گھر ہمارے اسکول کے راستے میں تھا۔ ان کا ایک عزیز جو اب ان کا داماد اور ان دنوں ہمارا ہم سبق تھا، ان کے کچھ کاغذات اٹھا لایا۔ کچھ نقشے تھے جن پر سبز رنگ کے کئی نئے ملک دکھائے گئے تھے۔ 3 نام مجھے اب بھی یاد ہیں: پاکستان، بانگ اسلام اور عثمانستان۔ 1939 عیسوی میں علی گڑھ کے 2 پروفیسروں نے ہندوستان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی۔ ایک تو وہی کیمبرج تحریک والے اور دوسرے شعبہ فلسفہ کے صدر۔ فلسفی پروفیسر کی شکل کچھ برنارڈ شاہ سے ملتی تھی اور کچھ ٹیگور سے۔ ان کی لمبی سفید داڑھی، چمکتی آنکھوں، بھاری اور روبدار آواز نے فلسفے کے مضمون کے ساتھ مل کر انہیں ایک پراسرار شخصیت بنا دیا تھا۔ وہ دوپہر تک یونیورسٹی میں پڑھاتے اور سحپہر سے مغرب تک اپنے لان میں مونڈے پر بیٹھ کر مسلم ہند کے مسائل حل کیا کرتے۔ ان کا لان مجھے اپنے گھر سے بھی نظر آتا تھا۔ میں نے کئی بار ان کو ساتھیوں کے ہمراہ بیٹھے دیکھا اور دل میں سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ گھر کے لان میں بیٹھ کر ہندوستان کو تقسیم کرا دیا جائے۔ اگلے ہی سال لاہور میں تقسیم ہند کی قرارداد منظور ہوئی۔ ان کے لان کی رونق میں اضافہ ہو گیا۔ اب وہاں کئی نئے مونڈے لا کر رکھ دیے گئے، ان پر ایک نئی نسل آ کر بیٹھ گئی۔ ایک ٹوٹا ہوا مونڈا میرے حصے میں بھی آیا۔ علی گڑھ کی اس نئی نسل نے قائد اعظم کی بھگی کھینچی، مولانا آزاد کی ریل گاڑی روکی۔ مولانا آزاد دلی سے کلکتے جاتے ہوئے صرف ایک بار علی گڑھ سے گزرنے والی ریل گاڑی میں سوار ہو گئے۔ علی گڑھ میں ان کی گاڑی کی زنجیر اتنی بار کھینچی گئی کہ طوفان میل گھنٹہ بھر اسٹیشن پر کھڑی رہی۔ پولیس آئی، مسلمان کلکٹر پہنچے، اساتذہ آئے، تب کہیں گاڑی کو جانے کی اجازت ملی۔ انہی دنوں قائد اعظم آئے تو لڑکوں نے فرط عقیدت سے بھگی کے گھوڑے کھول دیے اور اسے کشاں کشاں حبیب منزل تک لے گئے۔ گاڑیاں کھینچنا اور گاڑیاں روکنا تو وقت کی بات تھی، وقت بالکل بدل گیا ہے۔ تحریک پاکستان کی بھگی کے کتنے ہی گھوڑے اب ملازمت کی بیل گاڑی میں جتے ہوئے ہیں۔ مینار پاکستان کی بنیادوں کو تحریک کے مخالفین سے بھی فیض پہنچا ہے۔ اکثریت کی بداندیشی نے مسلمانوں کے لیے جو کنواں کھودا تھا وہی مینار کی بنیاد کے کام آیا۔ اقلیت میں چند دور اندیش نکل آئے اور وہ دور دور سے بھاری پتھر ڈھو کر لائے تاکہ بنیادیں مضبوط ہوں۔ ان چند معماروں کے پیچھے متعصب اکثریت کی ایک فوج مینار کی تعمیر میں مصروف ہے۔ یہ فوج کبھی اردو زبان پر حملہ کرتی ہے، کبھی مسجد کے آگے باجا بجاتی ہے، تجارت میں بائیکاٹ کرتی ہے، ملازمت میں حق مارتی ہے، حالات پر لڑتی جھگڑتی ہے اور حرام کی ترغیب دیتی ہے، مدرسوں میں بندے ماترم گاتی ہے اور مجلسوں میں ترنگے کو سلام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس فوج کو جب صوبائی خود مختاری اور حکومت ملی تو اس نے عرصہ حیات بالکل تنگ کر دیا۔ یوپی کے چیف سیکرٹری نے سرکولر جاری کیا کہ ضلعی افسر مقامی کانگریس کمیٹی سے سرکاری معاملات میں مشورہ لیا کریں۔ اس سرکولر کی آڑ میں کانگریس کے عہدے داروں نے عدالتوں کے فیصلے پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا۔ معاملہ الہ آباد ہائی کورٹ تک پہنچا۔ عدالت عالیہ نے وشوناتھ مکھرجی کے مقدمہ توہین عدالت کے فیصلے میں لکھا کہ اب عدالتوں کو اکثر سفارشی خطوط اور احکامات ملتے ہیں۔ انصاف پہلے کہاں اتنا عرضہ اور فراواں تھا، ان باتوں سے بالکل نایاب ہو گیا۔ مسلمانوں کی محرومیاں اور زیادہ بڑھ گئیں۔ پھر اس فوج نے 2 فیصلہ کن حملے کیے، ایک جان و مال پر، دوسرا دین و مذہب پر۔ فساد روزمرہ کا معمول ہو گیا اور گاہے گاہے دل آزار کتابیں بھی شائع ہونے لگی۔ مسلمان یہ سب کچھ برداشت کرتا رہا۔ پھر اس نے ایک چھوٹی سی کتاب پیر پور رپورٹ کے نام سے شائع کی اور یہ شعر لکھ کر اسے اکثریت کے نام منسوب کر دیا: پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔
یہ ڈرامے کا پہلا منظر ہے جس کا عنوان ہے تنگ آمد۔ ظاہر ہے کہ مسلمانان ہند کی کشمکش کے اگلے منظر کا عنوان بجنگ آمد ہوگا۔ ایک روز مجلس تعمیر کے اراکین کو مشورے اور معائنے کے لیے مینار کی بالائی منزل میں جمع ہونا تھا۔ مینار کی سیڑھیوں کی تعداد 300 سے زائد ہے۔ سوچا راستہ کاٹنے کے لیے تحریک کی باتیں کرتے چلیں۔ بنیاد کی بات تو ہم چبوترے پر ہی ختم کر چکے تھے۔ اب جو مینار پر چڑھنا شروع کیا تو پہلی سیڑھی پر 23 مارچ 1940 عیسوی کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ ادھر قرارداد لاہور منظور ہوئی، ادھر اس کی مخالفت شروع ہو گئی۔ مخالفوں نے ہی اس کا نام قرارداد پاکستان رکھا اور خود نامزد کرنے کے باوجود یہ کہنا شروع کیا کہ پاکستان کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ لوگ ہر وضاحت کے بعد یہی جملہ دہراتے رہے، یہاں تک کہ ایک اخبار نے 13 اپریل 1947 عیسوی کو یہ خبر شائع کی کہ گاندھی جی نے کل پرارتھنا میں کہا ہے کہ میں اب تک پاکستان کا مطلب نہیں سمجھا۔ گاندھی جی کے اس رویے کو ہم نے ان کی مطلب براری پر محمول کیا، کیونکہ پاکستان کا مطلب سمجھانے کے لیے تو مسلمانوں نے ایک نعرہ بھی وضع کر لیا تھا، اور 7 سال فلک شگاف نعرے سننے کے بعد مطلب پوچھنا محض ستم ظریفی تھی۔ کسی نے جواب دیا کہ ذرا چند ہفتے توقف کر لیں تو مطلب نقشے پر آیا ہو جائے گا۔ گاندھی جی توقف کے لیے پیدل نواتری جا نکلے۔ قرارداد کی مخالفت نے شدت اختیار کر لی۔ ہندو مہاسبھا کے صدر ساورکر نے اپنے خطبہ صدارت میں کہا کہ پاکستان ہندوؤں کے لیے خودکشی کا مترادف ہے۔ ہندوستان کی وحدت اگر قائم رہ سکتی ہے تو ہندوؤں کی عسکری تنظیم کے بل پر اور انہی کے زور بازو سے۔ تقریر ختم ہوئی اور فساد شروع ہو گئے۔ چند دنوں بعد ڈاکٹر مونجے نے اعلان کیا کہ مسٹر جناح مسلمانوں کو علیحدہ قوم سمجھتے ہیں تو انہیں اپنی قوم کے ساتھ غیر ملکیوں کے سے سلوک کے لیے تیار ہو جانا چاہیے اور ملک سے نکل کر وہاں چلے جانا چاہیے جسے وہ اپنا وطن سمجھتے ہیں۔ تقریر ختم ہوئی تو اقلیت کو صوبہ بہار کے کتنے ہی دیہات اور قصبے خالی کرنے پڑے۔ ہندو مہاسبھا کا ایک اور سالانہ اجلاس ہوا۔ اس کی کارروائی 1 جنوری 1944 عیسوی کے اخبار میں یوں چھپی: پاکستان کے زہر کا تریاق یہ ہے کہ ہر نو مسلم کو دوبارہ ہندو بنا لیا جائے اور باقی مسلمانوں کی شدھی کر دی جائے۔ اگر یہ کام ہو گیا تو پھر پاکستان کا مطالبہ کرنے والا ہی کوئی نہ رہے گا۔ اس جملے کے بعد خبر کا ایک حصہ جو قوسین میں درج ہے وہ ان الفاظ پر مشتمل ہے: بڑے زور کی تالیاں۔ ادھر یہ زور سے تالیاں بجاتے رہے، ادھر تحریک زور پکڑتی رہی۔ جس ذہنیت سے مینار پاکستان کی بنیادیں کھودی تھیں وہ اب اس کی تعمیر اور سرفرازی میں ہمارا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ ہندوؤں نے اپنی اکثریت، سرمایہ، تجارت، تعلیم، عہدے اور اخبار سبھی مخالفت میں جھونک دیے۔ ہمارے پاس اس سارے ہنگامے میں صرف ایک آواز تھی، ایک نحیف انسان کی گرجدار آواز۔ اس نے کہا پاکستان قضائے الہی ہے اور ہندوؤں کا کوئی جوش یا واویلا اسے آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اس جوش اور واویلے کے کئی نام ہیں۔ یہ نام ہم قافیہ تو نہیں مگر ہم وزن ضرور ہیں۔ کل یہ شردانند، مونجے اور ساورکر کہلاتا تھا، آج اسے ٹنڈن، مکرجی کہتے ہیں۔ کل اسے مدھوک اور گوالکر کہا جائے گا۔ سچ ہی تو کہتے ہیں کہ ہندو مذہب میں آواگون برحق ہے۔ مخالفت کا ایک دوسرا رخ بھی تھا، گورا فرنگی رخ، جو کبھی حیرت سے سفید اور کبھی غصے سے سرخ ہو جاتا۔ پیپس 1942 میں ایک تجویز لے کر آئے تھے، مگر اس کی توجیہ جو کانگریس سے بیان کی وہ اس توجیہ سے مختلف تھی جو لیگ کے سامنے کی تھی۔ ذہانت کی داد ملی مگر مشن ناکام ہو گیا۔ فضا مقدر دیکھی تو لارڈ ایمری نے اعلان کیا کہ متحدہ ہندوستان اب بھی ہمارا نصب العین ہے۔ ایک دن واسرائے نے بھی اس پر گرا لگائی کہ ہندوستان ایک جغرافیائی وحدت ہے۔ ایک مزاح نگار نے جواب میں لکھا، خدا نے ساری دنیا کو بھی ایک ہی بنایا تھا، اب اگر انسانوں نے اس دنیا میں ملک بنا لیے تو گویا جغرافیہ انسانوں نے بنایا۔ کیوں صاحب، پرانے انسانوں کو جغرافیہ بنانے کا کیوں حق تھا اور ہمیں وہ حق کیوں حاصل نہیں؟ تحریک کے کارکنان نے جغرافیے کا یہ سبق سنا اور تاریخ بنانے میں مصروف ہو گئے۔ 1946 عیسوی میں وزارتی مشن نے پاکستان کو نامناسب قرار دیا اور پھر منظر پر نئے اور آخری واسرائے تشریف لائے
اور اپنے سیکرٹری سے کہنے لگے، مسٹر جناح مجھ سے گفتگو کر سکتے ہیں مگر فیصلہ میرا ہی رہے گا۔ یہ ساری باتیں بڑی تحمل سے قائد اعظم نے سنی اور کہا، دولت برطانیہ ہندوستان پر حکومت کرنا چاہتی ہے اور گاندھی جی مسلم ہندوستان پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم دونوں کو اپنے پر حکومت نہ کرنے دیں گے، خواہ دونوں متحد ہو کر یا تنہا کوشش کر دیکھیں۔ ان واقعات کو دہراتے ہوئے ہم مینار کی پہلی 2 منزلوں سے آگے نکل آئے۔ مینار کی دوسری اور تیسری منزل کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ ساتھی تھک گئے اور تھوڑی دیر کے لیے گفتگو بھی بند ہو گئی۔ ہر سیڑھی پر یہ سوال دل میں اٹھتا تھا کہ کب تک یوں ہی چڑھتے جائیں گے، کیوں نہ اسی جگہ ٹھہر کر دم لے لیں۔ اتنے میں ایک ساتھی نے سیڑھیوں کی چھت سے لٹکے ہوئے 2-4 پرندے دیکھ لیے۔ کہنے لگے، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ پرندہ ہر مینار میں بسیرا کرتا ہے۔ انہیں دن میں کچھ نظر نہیں آتا اور ویسے بھی الٹا لٹکا رہنے کی وجہ سے انہیں ہر چیز الٹی نظر آتی ہے۔ ساتھی کہنے لگے، ان کا قصہ چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ خود مسلمانوں نے اس تحریک کی کتنی مخالفت کی تھی۔ میں نے کہا، یہ مخالفت کا تیسرا رخ تھا۔ مندر اور کلیسا کے بعد کچھ مخالفت 1.5 اینٹ کی مسجدوں سے بھی ہوئی تھی۔ ان مسجدوں میں قوم پرست اذان تو دیتے تھے مگر وہاں جماعت اور نماز کا کوئی انتظام نہ تھا۔ ایک قوم پرست مسلمان وزیر اعظم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کو جتنا ایمان گاندھی پر تھا اگر اسی قدر اللہ پر ہوتا تو ولی ہوتے۔ ایک اور صوبے میں وہاں کے مسلمان وزیر اعظم کے بارے میں بھی یہی بات انگریزوں کے حوالے سے کہی جاتی تھی۔ علماء کا ایک قافلہ بھی راہ میں بھٹک گیا۔ شور ناقوس میں وہ بانگی درا سے ناآشنا رہے۔ آزادی سے 4 ماہ قبل لاہور میں کل ہند مسلم مجلس نے اینٹی پاکستان کانفرنس منعقد کی۔ پاکستان کے قیام سے 3 ماہ پہلے جمعیت علماء ہند کے صدر نے قائد اعظم کو لکھا کہ تمام مسلمان جماعتوں کا ایک جلسہ ہونا چاہیے تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ مسلمانوں کا مطالبہ کیا ہے۔ قائد اعظم نے کہا کہ آپ لیگ میں شامل ہو جائیں، مطالبہ خود بخود آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ رشتہ تسبیح کے ٹوٹے ہوئے دانوں میں ایک جماعت ایسی بھی تھی کہ جس کے خطیب بے مثل تھے اور قاری خوش الہان۔ لوگ رات بھر انہیں سنتے اور سر دھمتے۔ صبح ہوتی تو رات گئی، رات کی بات گئی۔ کسی نے شکایت کی کہ یہ لوگ تقریریں تو ہماری سنتے ہیں مگر بات مسلم لیگ کی مانتے ہیں۔ جواب ملا، آپ لوگ صرف آتش بیاں ہیں اور لوگ کسی آتش بجاں کی تلاش میں ہیں۔ سیاسی جماعتوں کا جوش و خروش زوروں پر تھا، موت و حیات کی کشمکش جاری تھی، صحافت سراسر سیاست میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر بھی کچھ لکھنے والے ایسے تھے جو ان ہنگاموں کے ادبی پہلو سے بھی واقف تھے۔ ہمارا ایک صحافی تھا جو غالب کی طرح اپنا کام تانوں سے نکالنے کا قائل تھا۔ گاندھی جی کی سالگرہ ہوئی تو ایک تحفہ ڈان نے بھی بھیجا۔ الطاف حسین لکھتے ہیں، مسٹر گاندھی آج 78 برس کے ہو گئے ہیں۔ اپنی بارآور سیاسی زندگی میں انہوں نے عدم تشدد کے لٹریچر کا ایک بہت بڑا انبار لگایا ہے، لیکن اس کا نتیجہ لاشوں اور شکستہ ہڈیوں کے اتنے ہی بڑے ڈھیر کی شکل میں نکلا ہے، اور ہم متذبذب ہیں کہ آج ان کو کیوں کر فسادات کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کریں۔ اردو کے 2 اخبار آپس میں الجھ پڑتے ہیں۔ ایک لکھتا ہے، مصلحت دید من آست کے یاراں ہماکار بگزارند و خم تر رہے یارے گیرند۔ اس شعر میں جس محبوب کی طرف اشارہ ہے وہ ایک وزیر اعظم تھے جن کا ترہ بہت بلند ہوا کرتا تھا۔ دوسرے اخبار نے چوٹ کی، نہر کے طرف کلاه کج نہاد و تند نشست، کلاه داری و آئین سروری دانت۔ پہلے اخبار نے پھر لکھا، حریف مطلب مشکل نہیں فسون نیاز، حریف مطلب مشکل نہیں فسون نیاز، دعا قبول ہو یا رب کے عمر خضر دراز۔ دوسرے اخبار نے اگلے ہی روز یہ شعر نظر کیا، با سکندر خضر در ظلمات گفت، مرگ مشکل زندگی مشکل ترس۔ لوگ کب تک اخبار پڑھنے پر ہی اکتفا کرتے، وہ بھی اس مکالمے میں شامل ہو گئے۔ سول نافرمانی شروع ہوئی، وزارت ٹوٹ گئی اور ساتھ ہی یہ بیت بازی بھی ختم ہو گئی۔ کچھ تو خون کا ہنگامہ بپا تھا، ہر طرف آگ لگی تھی، مگر لطیفے تھے کہ آئے دن فسادات کسی باقاعدگی کے ساتھ واقع ہوتے رہتے۔ ایک لطیفہ افکار و حوادث سے نقل کرتا ہوں۔ سون سیکسر میں احرار کا جلسہ تھا، ایک کلہاڑی پڑی تھی۔ مقرر نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر اسے اٹھا کر پاکستان کا مطلب سمجھانا شروع کیا۔
ڈنڈے کی ایک طرف بنگال اور دوسری طرف پنجاب، پھل پر ہاتھ پھیرا اور کہا یہ رہا صوبہ سرحد۔ پھل تیز تھا، ہاتھ پھیرتے ہی خون نکل آیا۔ کسی نے توجہ ہٹانے کے لیے نعرہ لگایا، مجلس احرار اسلام۔ ادھر اسٹیج سے آواز آئی، اجی اس پر مٹی ڈالیے اور پٹی باندھ دیجیے۔ مجلس احرار کی کلہاڑی کا پھل تیز تھا، مگر اس کے بیشتر اپنوں کی ہی انگلیاں اور گردنیں کٹتی رہیں۔ یہی حال خاکساروں کے بیلچے کا تھا۔ اس کی ضرب کاری تھی، مگر اس کے وار بھی اپنوں کو سہنے پڑے، یہاں تک کہ جب انکساری نے زور پکڑا تو ایک نوجوان نے قائد اعظم پر حملہ کر دیا۔ لیگ کا کہنا تھا کہ ان کے پاس کلہاڑی اور بیلچے کے مقابلے میں خنجر ہے، مگر یہ دعویٰ ملی ترانے کے مصرے خنجر ہلال کا ہے، قومی نشاں ہمارا تک ہی محدود رہا۔ 1945-46 عیسوی کے انتخابات میں جب مسلمان طالب علم ہندوستان کے کونے کونے میں پھیل گئے اور لیگ کو شاندار کامیابی ہوئی تو ایک تقریب اسلامیہ کالج لاہور میں نوابزادہ لیاقت علی خان کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں مجاہد ملت کے سرٹیفکیٹ اور کچھ تلواریں ممتاز طلبہ میں تقسیم کی گئیں۔ ان میں 4 تلواریں ایک ایسے شخص نے تحفے میں دی تھیں جو خود کبھی تیغ بے نیام ہوا کرتا تھا، اور اب اگر ٹیمپل روڈ پر نظر آ جائے تو اس کے ہاتھ میں تلوار کے بجائے تسبیح ہوتی ہے اور لب پر یہ مصرع، آہ کہ ہے یہ تیغ تیز پردغی نیام ابھی۔ انتخابات میں نوجوان طلبہ کی شمولیت کی بجائے خود ایک علیحدہ داستان ہے۔ طلبہ نے جس بے سر و سامانی مگر جوش و جذبے سے حکومت، ہندو اور قوم پرستوں کا مقابلہ کیا، اس کی مثال صرف میدان کارزار ہی میں مل سکتی ہے۔ بخون سچ شہید مقابل نہاد اند، عمری کے ماں بآتش افسانہ سوختیں عرفی۔ یہ شاداب چہرے اور یہ خندہ رو نو عمر جب درسگاہوں کی محفوظ فضا سے باہر نکلے تو کچھ دیکھنے والوں کی پیشانی پر بل پڑ گئے، اور بہت سے ایسے بھی تھے جنہوں نے انہیں ہنسی میں اڑا دیا۔ جب یہ لڑکے ہندوستان کے کونے کونے میں پھیل گئے اور گھر گھر اور قریہ بقریہ جا کر قائد اعظم کا پیغام پہنچایا اور لوگوں نے بھی اس پیغام پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو سب سے زیادہ حیرت ان لوگوں کو ہی جنہیں وراثت میں زمینوں کے ساتھ سیاست ملا کرتی تھی۔ اس حیرت کا مظاہرہ انہوں نے تشدد سے کیا۔ ایک زخمی لڑکا ہماری یونیورسٹی میں بھی پہنچا، اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر سب لڑکے مشتعل ہو گئے اور سر پر کفن باندھ کر نکلے۔ یہ طالب علم جو 22 برس پہلے زخمی ہوا تھا، اب شارع قائد اعظم پر واقع ایک فرم کا مالک ہے۔ ملاقات ہو تو پوچھنے کو جی چاہتا ہے کہ تم نے وہ پٹی کیوں اتار دی، ابھی تو بہت سے زخم ہرے ہیں۔ جب تحریک کو طلبہ کی وجہ سے تقویت پہنچی تو بہت سے لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مسلمان طلبہ کا معیار تعلیم گر گیا ہے اور ان کی اہم درسگاہیں تباہ ہو گئی ہیں۔ پنجاب کے وزیر تعلیم نے ایک اپیل شائع کی کہ اسلامیہ کالج لاہور کو تباہی سے بچایا جائے، کیونکہ 1944 عیسوی میں ایم اے اور بی اے کا نتیجہ 75 اور 65% تھا، اور 1946 میں گر کر 45 اور 30% رہ گیا ہے۔ اس بیان میں صاحب موصوف نے یہ نہ بتایا کہ مرکزی اسمبلی کے الیکشن میں لیگ کا نتیجہ 100% رہا ہے، اور ان کے اپنے صوبے میں 86 میں سے 75 نشستیں لیگ نے حاصل کی ہیں۔ مجھے یہ سابق وزیر تعلیم وزارت سے علیحدہ ہونے کے 15 سال بعد پنجند کے ریسٹ ہاؤس میں ملے۔ انہیں دیکھ کر مجھے خواجہ ناظم الدین کا ایک خط یاد آ گیا جو میں نے طالب علمی کے زمانے میں دیکھا تھا۔ خواجہ صاحب نے اپنے لڑکے کو جو علی گڑھ میں پڑھتا تھا لکھا کہ تم کو چاہیے کہ تحریک پاکستان کے کام میں کوئی غفلت نہ ہو، تم تو اگلے سال بھی امتحان میں بیٹھ سکتے ہو، مگر قوم کا ایسا امتحان ہر سال نہیں آیا کرتا۔ قوم کا وہ امتحان جس کا خواجہ صاحب نے ذکر کیا تھا، اس میں بہت سے پرچے تھے، اور ایک پرچے کے ممتحن ماسٹر تارا سنگھ بھی تھے۔ 4 مارچ 1947 عیسوی کو ماسٹر جی نے لاہور میں اسمبلی ہال کی سیڑھیوں پر کرپان لہرا کر پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا۔ اسی دن ایک جلسہ بھی ہوا جس میں ماسٹر جی نے فرمایا کہ میں نے بگل بجا دیا ہے، جاؤ اور مسلم لیگ کو ختم کر دو۔ لاہور میں اسمبلی کی انہی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر ایک دن میں نے طلبہ کی سلامی لی۔ سنا ہے ان دنوں ماسٹر جی اپنے کوتاہیوں کی خود تجویز کردہ سزا کے مطابق امرتسر میں دربار صاحب کے باہر بیٹھے زائرین کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں۔ ماسٹر جی کو تو ہم نے عمر بھر پاپوش میں آفتاب کی کرن لگاتے ہی دیکھا ہے۔
جس امتحان کا ذکر ہو رہا ہے اس کے کئی پرچے پنجاب حکومت نے بنائے تھے۔ اگرچہ یہ پرچے قبل از وقت کھل گئے تھے مگر پھر بھی انہیں حل کرنے میں بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک روز تو لوگ جلوس کی صورت میں صبح سیکریٹریٹ کے سامنے جمع ہو گئے اور 8 گھنٹے تک گیٹ کے سامنے سڑک پر نماز پڑھتے رہے۔ اس راہ سے ہر روز کتنی ہی موٹریں سیکریٹریٹ میں داخل ہوتی ہیں مگر ان میں بیٹھنے والوں میں کتنے ایسے ہیں جنہیں یہ یاد ہو کہ پچھلی نسل کو اسی سڑک پر سجدہ کرنا پڑا تھا تاکہ موجودہ نسل اس کر و فر کے ساتھ اس دفتر میں بیٹھ کر حکومت کر سکے۔ غفلت نہ تو تاریخ معاف کرتی ہے اور نہ ہی شریعت، اس لیے کیا عجب کہ آئندہ کسی نسل کو اسی سڑک پر سجدہ سہو بھی کرنا پڑے۔ یاد رکھنے والوں اور سبق لینے والوں کے لیے تو تحریک کی تاریخ واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ جب تحریک عروج پر تھی تو لدھیانہ میں ایک 18 سالہ نوجوان جس کا نام خواجہ محمد صدیق تھا پاکستان کے نام پر شہید کر دیا گیا۔ یوں تو فسادات میں بے شمار مسلمان شہید ہو چکے تھے مگر تحریک کی رعایت سے صدیق کو پاکستان کے پہلے شہید کا خطاب ملا۔ لدھیانہ میں اس کی یاد میں ایک جلسہ ہوا جس میں شمولیت کے لیے لاہور سے اس وقت ایک مشہور نوجوان رہنما بھی تشریف لے گئے۔ ان کی تقریر شوکت الفاظ سے پر تھی۔ کہنے لگے، اگر قائد اعظم ہم سے اس راہ میں قربانیاں طلب کریں تو پھر ہر مومن اپنی تاریخی روایات کی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی جان قربان گاہے عشق ملت کے سپرد کر دے گا تاکہ وہاں صدیق اکیلا نہ رہے۔ صدیق اب کہاں اکیلا ہے، اس کے ساتھ لاکھوں مہاجر، ہزاروں اغوا شدہ عورتیں، کشمیر کے مجاہد اور جنگ ستمبر کے شہید بھی شامل ہیں۔ دیدہ سعدی و دل ہمرائے تست تانا پنداری کے تنہا می رہی۔ سارے راستے چڑھائی ہی چڑھائی تھی، راہ کٹن تھی پھر بھی کٹ ہی گئی۔ ہم لوگ بلاخر تھکے ماندے مینار پاکستان کی بالائی منزل پر جا پہنچے۔ شہنشین میں داخل ہوئے، منظر خوشنما، ہوا خنک۔ سب سے پہلے حق تعالیٰ کا شکر اسی کے الفاظ میں یوں ادا کیا، اور وہ لوگ غایت فرح و سرور سے کہیں گے، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا اور ہماری کبھی یہاں تک رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتے۔ سورت نمبر 7 آیت 43 جزوی۔ مجھے وہ لوگ یاد آنے لگے جو مینار کے نیچے یا سرزمین مینار سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ دور رہ جانے والے نہ جانے کس حال میں ہوں گے اور مینار کی سرفرازی کی قیمت نہ جانے ان کی کتنی نسلوں کو ادا کرنی پڑے۔ جو قیمت وہ ادا کرتے ہیں وہ ہمارے حساب میں قرضے کے طور پر لکھی جاتی ہے، اور یہ قرضہ ہے کہ روز بروز بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو نیچے رہ گئے ہیں وہ تو ہمارے ساتھ چلے تھے کہ یہاں ان کو بھی شہنشین پر جگہ ملے گی مگر وہ ابھی تک خاک بسر ہے۔ میں نے دل میں سوچا یہ بھی عجیب بات ہے کہ آزادی اور علیحدہ وطن کے لیے تو ہماری دعائیں صرف 7 سال کی قلیل مدت میں قبول ہو گئیں مگر کچھ اور دعائیں جو ہم نے مانگی تھیں ان پر تو دہائیاں بیت گئیں اور در قبولیت ابھی تک واہ نہیں ہوا۔ ان دعاؤں میں سر فہرست دعائے کشمیر ہے۔ اس کے لیے اٹھے ہوئے 2 ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ جنگ بندی لائن کے اس طرف ہے اور دوسرا اس طرف۔ نہ جانے کیوں اب ہماری دعاؤں میں وہ پہلا سا اثر نہیں رہا۔ دور مزار اقبال سے ندا آئی، تیرے امیر مال مست تیرے فقیر حال مست، بندہ ہے کوچا گردبی خواجہ بلند بام ابی۔ میں نے مینار سے نیچے کی طرف نگاہ ڈالی، ہر شے اس بلندی سے پست نظر آئی، بڑے بڑے لوگ یہاں سے بہت چھوٹے نظر آئے۔ ایک رہنما کی یاد آئی، جوان، شعلہ رو اور شعلہ بیان۔ ہم نے انہیں سر آنکھوں پر رکھا، جلسے کرائے، جلوس نکالے، تقریریں سنی، تعریفیں کی۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب ان کے ساتھ گروپ فوٹو کا اہتمام ہوا۔ اس تصویر کی ایک کاپی پر ہم نے اپنے جذبات کو اسماء صفات میں ڈھالا اور اسٹیشن پر جا کر وہ کاپی ان کی نظر کی، تحسین اور تلقین سے نوازے گئے۔ پھر انہوں نے ایک جملہ میری آٹوگراف بک پر لکھ دیا، کل یہ تحریک تاریخ بن جائے گی، پھر یہ دستخط نایاب ہوں گے۔ یہ نشہ اس روز سے آج تک باقی ہے اور اسے تو وہ ترشی بھی نہ اتار سکی جو کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ سے پیدا ہوئی۔ چند ماہ ہوئے یہی صاحب مجھے ملنے آئے، مدعا بیان کیا، کچھ دنیا داری اور کچھ دکانداری۔ خلد نے جنوں کو چڑھایا، یہی ہیں وہ لوگ جن کی یادوں کے نقوش آپ دل کے ساتھ لگائے رکھتے ہیں۔ جنوں نے کہا، یہ وہ شخص نہیں ہے، یہ تو اس کا سایہ ہے۔ یہ بلا کہاں ضروری ہے کہ بڑا آدمی تمام عمر بڑا ہی رہے۔ بعض آدمیوں کی زندگی میں بڑائی کا صرف ایک دن آتا ہے
اور اس دن کے ڈھلنے کے بعد ممکن کہ ان کی باقی زندگی اس بڑائی کی نفی ہی میں بسر ہو جائے۔ بدی اور نیکی کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے، ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں تو ننگے کائنات، اور ایک قدم آگے بڑھا لیں تو اشرف المخلوقات، درمیان میں ٹھہر جائیں تو محض ہجوم آبادی۔ 14 اگست 1947 عیسوی کو بعض لوگوں نے یہ قدم پیچھے کی جانب اٹھایا تھا۔ تاریخ آگے بڑھ رہی تھی اور تاریخ ساز پیچھے ہٹ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ مال غنیمت مفت ملا تھا، مگر یہ شے بازار زندگی میں سب سے گرا نکلی۔ جن کے سامنے غنیم نہ ٹھہر سکا وہ خود مال غنیمت کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ یہ مال غنیمت ہی تو تھا جس کی وجہ سے غزوہ بدر کے بعد خدا کی طرف سے تحدید نازل ہوئی تھی۔ خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مال غنیمت کے مقابلے میں کتنے ہی ستارے ڈوبے، سورج گہرائے، بت گرے اور مینار بیٹھ گئے۔ بسا اوقات مجھے وہ شخص یاد آتا ہے جو ایک نو آبادی کی آزادی کے لیے بہادری سے لڑا اور اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی۔ وہ قومی ہیرو بن گیا، مگر جنگ طویل تھی اور جاری رہی۔ یہی ہیرو اس اثنا میں ایسا بدلا کہ دوسری طرف جا ملا اور ملک کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا۔ جب نو آبادی نے جیت لی، اب قومی ہیرو کے صحیح مقام کے تعین کا سوال اٹھا۔ طے پایا کہ اس کا ایک مجسمہ نصب کیا جائے، مگر وہ صرف ایک ٹانگ پر مشتمل ہو جو آزادی کی راہ میں کٹی تھی۔ ایک ٹانگ کا یہ مجسمہ عبرت کا بہت بڑا سبق ہے۔ اگر پاکستان میں مجسمہ سازی جائز ہوتی اور تحریک پاکستان کے سلسلے میں مجسمے بنائے اور کہیں نصب کیے جاتے تو اس جگہ پر علم الاعضاء کے عجائب گھر کا گمان گزرتا۔ ایک فرد واحد کے علاوہ کسی اور کا بت وقت کے ہاتھوں سلامت نہ رہتا۔ اس فرد واحد کو یاد کرتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ عقیدہ عمارت سے زیادہ پائیدار ہوتا ہے اور انسان بنا سے کہیں زیادہ قداور ہوتا ہے۔ خلل پذیر بود ہر بنا کے می بینی، مگر بنا محبت کے خالی از خلل است۔ ایک بندرگاہ پر فوجی بینڈ بج رہا تھا، دھن غمگین تھی اور سر مدھم تھا۔ برطانوی سپاہی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے جہاز پر چڑھنے لگے۔ جہاز نے لنگر اٹھایا، تاریخ نے ورق الٹا، نئے صفحے پر جلی حروف سے لکھا ہوا تھا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، اور جس سے چاہیں ملک لے لیتے ہیں۔ پاکستان کی مجلس آئین ساز کا اجلاس تھا۔ ملک معظم کا نمائندہ کہہ رہا تھا، آج میں آپ کے واسرائے کی حیثیت سے تقریر کر رہا ہوں، کل سے مملکت پاکستان آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ غیب سے ندا آئی، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، مالک الملک تو ہی دیتا ہے ملک جس کو چاہے۔ میں نے یہ آیت سنی تو آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ میں نے مینار پاکستان کی رفت سے افق پر نگاہ ڈالی، مجھے چاٹگام کا ساحل اور سلہٹ کے پہاڑ نظر آئے۔ اب مجھے مینار کی عظمت کا احساس ہونے لگا۔ دل نے کہا آج مطلع صاف ہے اور نظر دور تک جاتی ہے۔ اگر غبار آلود ہوا تو شاید تمہیں اس مینار سے لاہور کا شہر بھی دھندلا دکھائی دے گا۔ میں نے پوچھا مطلع صاف رکھنے کا نسخہ کیا ہے؟ جواب ملا، تمہیں یہ سوال ذہن نہیں دیتا، تمہارے پاس تو کیمیا بھی ہے اور نسخہ کیمیا بھی۔ بات کہاں سے چلی اور کہاں جانے تھی اب بس کرتا ہوں۔ اس نے کی قصہ عشق در دفتر نمی گنجل،